نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہرکم بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی اونچی آواز نہ کرنا اور ان سے اس طرح گفتگو نہ کرنا جس طرح کہ تم آپس میں گفتگو کرتے ہو۔ ایسا کرنے والا بے ادب اللہ کے فضل ربی سے محروم ہوگا، کیونکہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اس بے شعورے کو شعور بھی حاصل نہیں رہ سکے گا کہ اس کے جمیع اعمال جو ہیں اللہ پروردگار نے غارت فرما دیے ہیں۔ یہ ہے وہ بات جس کا جاننا ہم پر حرام کے جاننے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ حرام تو ایک حرام ہوتا ہے کہ حلال پر عمل نہ کیا تو وہ بات حرام ہو گئی، اور جو جان بوجھ کر حرام کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی حرام کی تعلیم بھی نہیں لیتا اور حرام تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے کرتا بھی ہے، یہ کتنا بڑا محروم ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ پہلی بات تو یہ جاننا ضروری ہے کہ حرام کیا ہے، اس کے بعد حرام کو حرام جان کر چھوڑ دینا یہ ادب ہے۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ بندہ حرام کا ارتکاب بھی کرتا ہو اور پھر بے ادب بھی ہو۔ یہ کون ہے؟ یہ شیطان ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا انکار بھی کرتا ہے۔ جب اس نے حکم کا انکار کر دیا تو بے ادب ایسا ہے کہ اب سجدہ بھی نہیں کرتا۔ بے ادب ہو کے جو سجدہ نہیں کرتا، بے ادب ہو کے جو نماز نہیں پڑھتا، بے ادب ہو کے جو حلال کو ترک کرتا ہے، حرام کو اختیار کرتا ہے، اس کا عمل کدھر کوئی رہ جاتا ہے؟ اور عمل بھی کون سا؟ حرام تو وہ خود کر رہا ہوتا ہے، عمل کون سا؟ عمل صالح، نماز روزہ حج زکوٰۃ جو ہے یہ نہیں رہ جاتا۔ یہ جانو کہ ادب کیا ہے۔ یہ ادب جاننے کے لیے ہی کہ اسے ادب آ گیا ہے کہ نہیں، سائیں جی کوئی بات کہتے ہیں آپ کو، وہ سائیں جی کی بات ہوتی ہے، دو چیزیں ہرگز نہ کرنا ورنہ جان بوجھ کر بے ادب ہو جاؤ گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک، اللہ سبحانہ و تعالی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے نائب جو ہیں قیامت تک، جو جس کے امام ہیں، اس کے حکم کو ماننا، یہ ہے ان سے اپنی آواز بلند نہ کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابو سفیان کو حکم دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آواز بلند کر کے ان کو کہو کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ موجود ہیں تم میں، آواز ان کی بڑی بلند تھی اس لیے انہیں کہا گیا تھا، تو انہوں نے حکم مانا۔ حکم ماننے میں اپنی آواز اپنے نبی رسول اللہ علیہ السلام سے کہیں زیادہ بلند کی تھی۔
لیکن یہ بے ادبی نہیں تھی بلکہ عین ادب تھا۔ اور دوسری بات جو فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی سنی اور اپنی بولی وہ ان کے سامنے نہ بولا کرو، اپنی بات نہ ان کے ساتھ کیا کرو۔ جاننے والا سننے والا یہ سائیں جی کی بات کہے گا، ہم جو اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی جو بات کرتے ہیں، ہم نے سنی ہوئی ہوتی ہے اور ہم نے وہ سنی بولی ہوتی ہے، یہ تو اللہ نبی کی بات ہی ہے۔ نہیں، ایسے نہیں، یہ آپ کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت جب سنی ہوتی ہے اور پھر جب وہی آپ نے یاد کر کے بولی ہوتی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تلاوت کی طرح تلاوت بھی میری ہے اور وہ تلاوت سنی بھی میں نے۔ اگر اللہ پروردگار کی تلاوت ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت ہوتی تو ہمیں سناتے بھی اور بتاتے بھی کہ یہ میری تلاوت ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میری تلاوت ہے، اور تلاوت میں وہ ہماری تعلیم کرتے، ہمارا تزکیہ فرماتے، اور وہ کہتے یہ میری تعلیم تجھے جو دی گئی ہے یہ تعلیم ہے۔ اب سنی بات اور بولی بات کدھر رہ گئی ہے؟ نہ سنی رہ گئی ہے نہ بولی رہ گئی ہے۔ اب تعلیم ان کی جو ہے وہ کہیں گے یہ میری تعلیم ہے، میں بھی کہوں گا یہ نبی رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم ہے، اللہ بھی کہے گا یہ میری تعلیم ہے، میں بھی کہوں گا یہ اللہ آپ کی تعلیم ہے۔ تعلیم اور چیز ہوتی ہے، بات سنی اور بات بولی اور ہوتی ہے۔ تعلیم میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم ہوگا اور اللہ اپنے حکم کی خود ہی تعلیم دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حکم کی تعلیم خود ہی دیں گے۔ سائیں جی کا حکم ہوگا، سائیں جی اپنے حکم کی تعلیم خود ہی دیں گے۔ امی حضور ابا حضور کا حکم ہوگا اور وہ اپنے حکم کی تعلیم خود ہی دیں گے۔ جب انہوں نے خود ہی ایک تعلیم دی ہوئی ہے، یہ میں نے سنی کدھر ہے، یہ میں نے دوبارہ بولی کدھر ہے؟ ان کی باتیں اگر میں نے سنی ہیں، حکم نہیں، حکم کی بات انہوں نے نہیں بتائی، ان کی باتیں سنی ہوئی ہیں، بے شک سنی باتیں بولو، ان کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ آپ نے جو سنی ہیں، آپ نے جو بولی ہیں، یہ آپ کی باتیں ہیں۔ ان کی باتیں اگر آپ نے کرنی ہے، وہ کہیں میری باتیں مجھ سے کیا کر، اس کے علاوہ نہ میرے ساتھ بات کیا کر، تو اس کا مطلب اور ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کہیں، اسی طرح سائیں جی کہیں، اسی طرح اللہ کہیں کہ مجھ سے میری بات کیا کرو، اپنی باتیں نہ کیا کر۔ اگر وہ کہہ دیں آپ نے جو اپنی باتیں کی ہیں یہ اندھیرا ہے، یہ عیب ہے، یہ آپ میں بہت بڑی کمی ہے، تو آپ کو نہیں پتا چلے گا۔ کہیں گے میں تو اللہ دی ہی گنا کر رہا تھا، اللہ کے نبی کی باتیں کر رہا تھا، انہوں نے مجھ سے یہ باتیں کی نہیں، انہوں نے تجھ سے یہ باتیں، انہوں نے تو اپنا حکم کہا تھا اور اپنے حکم کی تعلیم اور تزکیہ کہا تھا، وہ کرو اگر کر سکتے۔ یہ ہیں ان کی باتیں۔ سچی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بعد میں عاجز یہ صرف جاننے کے لیے کہ اسے تعلیم ہو گئی ہے کہ نہیں ہوگی، میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ سائیں جی جو کہیں نا آپ کو اس طرح عمل کیا کرو۔ اس عالم میں کہتا ہوں کہ میں آج سوال پوچھتا ہوں، آپ اس کے جواب دیا کرو۔ کیوں کہتا ہوں؟ دیکھوں کہ ان کی حکم جو میں نے آج نے کہا ہے انہیں دیا ہے اور اس حکم کی تعلیم انہیں بتائی ہے وہ ہو گئی ہے کہ یہ صرف دیکھ، میرا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ لیکن بے ادب وہ ہوتا ہے جو اپنے سائیں جی کے حکم
اپنے ماں باپ کے حکم، اپنے نبی رسول کے حکم اور اپنے اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، اپنا آگے سے عمل چلاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آواز ہوتی ہے۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز، یہ عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور تعلیم ہوتی، جب نبی رسول اللہ علیہ السلام کا حکم نہیں مانا، اپنا عمل یہ کیا، تو یہ تو بے ادبی ہے۔ امی جی کی میں بات کر رہا ہوں، ابا جی کی میں بات کر رہا ہوں، میں سائیں جی کی بات ہی کر رہا ہوں، سائیں جی نے مجھ سے یہ بات کی تھی وہی تو کر رہا ہوں۔ او بھائی یہ سائیں جی کی بات نہیں کیوں کر رہا؟ سائیں جی کی بات کر رہا ہوں، سائیں جی کے ساتھ میری بات ہوئی ہے، آپ تو ادھر تھے ہی نہیں۔ او بھائی میں نہیں تھا ادھر، تو ہی تھا، تو ہی کرنے والا تھا، لیکن تجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تیری بات ہے یا آپس کی بات ہے۔ اگر تجھے نہیں پتا، مجھے تو پتا ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں یہ سائیں جی کی بات نہیں ہے، یہ آپس کی بات، یہ اللہ کے نبی کی بات نہیں ہے، یہ آپس کی بات، یہ امی ابے کی بات نہیں ہے، یہ آپس کی بات۔ تو آپس کی بات کر رہے، وہاں آواز بلند نہیں کرنی، حکم کے ادھر ادھر نہیں جانا، خلاف نہیں جانا، اور یہاں آپس کی بات ان کے ساتھ اس طرح نہیں کرنی، آپس کی بات اس طرح نہیں کرنی جس طرح آپس میں تم کرتے ہو۔ دیکھ لو، امی جان کے ساتھ آپس کی بات ہوئی ہے، ابا جان کے ساتھ آپس کی بات ہوئی ہے، نبی رسول اللہ السلام کے ساتھ آپس کی بات ہوئی ہے، اللہ کے ساتھ بھی آپس کی باتیں ہماری ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ کی بات کرنی ہے اللہ سے، جب نبی رسول کی بات کرنی ہے نبی رسول سے، جب سائیں جی کی بات کرنی ہے سائیں جی سے، یا امی ابا جی کی بات کرنی ہے امی ابا جی سے، تو پھر پتہ کیا کریں گے؟ آپس کی بات جو ہوئی ہے نا ہماری آپس میں، وہ نہیں کریں، منع نہیں ہے اس سے، کر لو بے شک، آپس میں نہیں کریں گے تو کس کے ساتھ کریں گے؟ لیکن جب ان کے ساتھ ان کی بات کرنی ہے، ان کا حکم ہوگا، اور حکم میں ان کی تعلیم ہوگی، جو انہوں نے کہا ہے تعلیم دی ہے وہ ہوگی، یہ ہے ان کی بات۔ میں نے کہا میں نے تو کبھی چھائی ہے دور ہے، سونا چھائی کے ساتھ اپنی بات نہیں، کہتا چھائی کئی بار آپ کو چھائی حضور سونا چھائی کے ساتھ بیٹھے دیکھا ہے باتیں کرتے ہوئے۔ اس وقت آپ کون سی سونا چھائی کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو پتا نہیں، میں نے کبھی اپنی بات کھینچے نہیں، میں نے امی جان سے کبھی اپنی بات، میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ کبھی اپنی بات نہیں کی، اسے پتہ نہیں ہے۔ جو آپس کی باتیں ویسی ان کے ساتھ کرتا ہے جیسے آپس میں ہم کرتے ہیں، ان کی بات کہتا ہے کہ یہ ان کی بات ہے، نہیں، آپس کی بات ہے، یہ میری بات ہے، یہ آپس کی بات ہے، آپس میں ہم سارے ہی ہیں، اللہ بھی ہے، اللہ کا نبی بھی ہے، سائیں جی بھی ہیں، امی ابا جی بھی ہے، ان کی بات نہیں ہے یہ، ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ تو مجھے ان کی بات کرنے کی اجازت ہی نہیں، کیا سمجھے؟ حرام ہے۔ بیوی کی بات جو ہماری آپس کی بات ہے وہ غیر کے ساتھ کرنے کی اجازت نہیں، کیا سمجھے؟ استاد شاگرد کے ساتھ، شاگرد استاد کے ساتھ آپس کی بات کرنے کی انہیں اجازت ہی نہیں، کیا سمجھے؟
تعلیم تزکیہ سے علم ہوتا ہے۔ اب سائیں جی یہ چاہتے ہیں کہ میں دیکھوں اسے آپس کی بات کا پتہ چلا ہے یا نہیں، تو پھر میں عاجز کہتا ہوں میں عاجز آپ سے جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ آپ بات بہت زیادہ جواب ہی نہیں دیتے۔ میں عاجز کہتا ہوں اب سوال عاجز کرے گا جو اس کا جواب دو، کہ مجھے پتہ ہو جائے آپ کو تعلیم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، جتنی ہوئی ہے اس پر میں عاجز آپ کو آگے تعلیم بتاؤں کہ ایسے نہیں ایسے ہے، تاکہ بے ادب نہ یہ ہو جائے۔ بے ادب ہونے سے کیا ہوتا ہے، وہ حلال پر عمل کرنا چاہتا ہے لیکن حلال اس کے پاس ہوتا نہیں، ہوتا اس کے پاس حرام ہے، وہ کیسے حلال پر عمل کرے گا؟ نہ وہ کہنا مانتا ہے، عمل کرتا ہے اپنا، بے ادب ہو گیا۔ نہ وہ سائیں جی کے ساتھ سائیں جی کی بات کرتا ہے، وہ وہاں اپنی بات کرتا ہے، اپنی بات سے سائیں جی کے ساتھ وہ بات کرتا ہے جو سائیں جی کی نہیں ہوتی۔ یہ اس نے ایک غلط کر دیا، ایک بے ادب ہو گیا، ایک حرام کر رہا ہے جان بوجھ کے۔ بتاؤ، یہ اللہ کا بندہ ہی ہے جو اس کے ساتھ اتنی محبت پیار کرتا ہے، جان بوجھ کے دونوں آنکھوں سے حرام ہوا ہوتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ چلو آخری دمے تک، چلو آخری دمے تک۔ کیا پتہ اس کی آنکھیں سلامت رہ جائیں، کوشش کرتے رہو، کوشش کرتے۔ وہ ایک آنکھ سے بھی حرام نہیں کیا ہوتا، دونوں آنکھوں سے حرام اس نے کیا ہوتا۔ حکم میں بھی بے ادب ہوتا ہے اور تعلیم میں بھی بے ادب ہوتا ہے۔ اب سائیں جی کہتے ہیں یہ آخر لمحے تک، آخر لمحے تک بچ جائے، بچ جائے، بچ جائے۔ ماں بھی یہی کہتی ہے، باپ بھی یہی کہتا ہے، سائیں جی بھی یہی کہتے ہیں، نبی رسول علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں، اللہ بھی یہی کہتا ہے، لیکن اسے اپنی غرض ہے، اپنا ہی واسطہ ہے، اپنے ہی جھگڑے نپٹا رہا ہے، اور جو اس کے جھگڑے اس کے بڑے نپٹانا چاہتے ہیں، جس سے جھگڑا ہی کبھی پیدا نہیں ہوتا، اس کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں۔ دو باتیں یاد رکھو، بے ادب نہ ہونا۔ بے ادب وہ ہوتا ہے جو اپنے سائیں جی کے حکم کو سنتا ہے اور پھر نہیں مانتا۔ یہ جو سائیں جی نے کہا ہے نا جواب دیا کرو آج جو سوال کرتا ہے، یہ مجھے کوئی اس سے نہیں ہے کہ آپ جناب میری پی آئی ڈی کروانا چاہتے ہیں مجھے جواب دے کے، جیسے بعض دوست وہ صفحے کے صفحے جواب میں لکھتے ہیں، آیتیں لکھتے ہیں، حدیث لکھتے ہیں۔ مت ماری گئی ہے اس کی، جدھر حدیثیں صفحے اس طرح لکھنے چاہیے ادھر پرواہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ تھا وہ کام جدھر قرآن پڑھ پڑھ کے، قرآن پڑھ پڑھ کے، قرآن کی تعلیم دے دے کے اپنی آخری لمحے کو گزارنا ہے، ادھر کوئی ایسی بات نہیں۔ اب اللہ کو جا کے قرآن بتانے لگے ہیں، اللہ کے نبی کو جا کر ادب کی تعلیم دینے لگے ہیں۔ مت نہیں ماری گئی، کیا کریں اب؟ یہی جو کرنا ہے یہی کریں گے ہم، اور کیا کریں؟ بے ادب جو ہوتا ہے نا، از فضل ربی، اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے۔ شیطان نے کیا کیا، ایک تو اللہ کا حکم نہیں مانا، اور ایک حکم نہ ماننے پر جو بے ادبی ہوتی ہے وہ بے ادب بھی ہوا، حکم بھی ہاتھ سے گیا، ادب بھی ہاتھ سے گیا۔ ایک حرام ہوتا تو ہم کہتے اس نے حکم نہیں مانا، اور دوسرا بے ادب ہونے کا حرام تو نہ ہوتا، پھر دوبارہ حکم مان لیتا، قضا ہو جاتی۔ اللہ اکبر! ادھر تو حال ہی یہ ہے کہ بے ادبی یہ ہے کہ حکم نہیں مانا، اس بے ادبی سے توبہ نہیں کرتا، اس بے ادبی سے توبہ نہیں کرتا۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے کہ دوبارہ حکم کی طرف واپس آ جائے، جو کہا ہے وہ کرے۔ غازی ہو کے گھر میں آنا ہے، اس کرنے میں کوشش ہے کہ غازی ہو کر ہی واپس آؤں۔ اگر یہ کم سعادت ہے کہ کوشش میں مارا گیا ہے،
ادھر ڈیوٹی میں مارا گیا تو شہید ہو گیا، پتہ نہیں وہ ڈیوٹی اللہ معاف کرے اللہ کے کلمے کو گرانے کی بنائی گئی ہو، پھر ادھر ڈیوٹی پہ مارا جاتا ہے، وہ جی ڈیوٹی پہ مر گیا یہ شہید ہے، کھلا ایسے مرنے پر جو اللہ تعالیٰ کا کلمہ ڈھانے پہ مر رہا ہو، تنخواہ لینے پر مر رہا ہو، یہ ڈیوٹی ہے۔ جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا، یہ ڈیوٹی ہے ہماری، میری راہ میں کوشش کرو۔ راہ میں کوشش کیسے ہوگی؟ امی جی کا حکم مانو گے تو کوشش ہوگی، سائیں جی کا حکم مانو گے تو کوشش ہوگی، نبی رسول اللہ السلام کا حکم مانو گے تو کوشش ہوگی، اللہ کا حکم مانو گے تو کوشش ہوگی۔ نمبر 2، امی جی کی باتیں امی جی کے ساتھ امی جی کی باتیں کرو، سائیں جی کے ساتھ سائیں جی کی باتیں سائیں جی کے ساتھ کرو، اللہ کے نبی کی باتیں اللہ کے نبی کے ساتھ باتیں کرو، اسی طرح اللہ کی باتیں اللہ کے ساتھ کرو۔ ادھر جا کے اپنی آپس کی باتیں کرنی کیوں کرنی ہے؟ یا تو آپس کی باتیں کرنے کے لیے وقت لے لو کہ سائیں جی میں آپس کی باتیں کرنا چاہتا، کوئی بات نہیں کریں، بے شک کیا ہو گیا؟ اپنے سائیں جی کے ساتھ امی جان کے ساتھ اپنے نبی رسول کے ساتھ دل میں باتیں اللہ کے ساتھ نہیں کرنی تو کس کے ساتھ ہم نے کرنی؟ اور ہمارا ہے کون ہے؟ یہی تو 4 ہمارے ہیں، اس کے علاوہ تو ہمارا ہے ہی کوئی نہیں۔ آپس کی باتیں جب نبی رسول علیہ السلام سے کرو تو آپس کی باتیں نہ کرو، نبی رسول علیہ السلام کی جو باتیں بنتی ہیں وہ کرو۔ آپس کی باتیں گھر میں بیٹھ کر امی ابا حضور سب کے ساتھ کرو، اور جو امی ابے کی آپس کی بات بنتی ہے وہ سب میں بیٹھ کر نہ کرو، آپس میں اس طرح نہ کرو، وہ آپس کی بات اور ہے، ان کی بات اور ہے۔ اسی طرح بیوی میں آپس کی بات اور ہے، اور کے ساتھ اور ہے۔ آج تک ہم اس بات کو نہیں سمجھے، اپنی باتیں ہم آپس کی باتیں ہم اپنے سائیں جی کے ساتھ کرتے، سائیں جی کہہ رہا نہ میری باتیں مجھ سے بس کرو، امی جی کہہ رہی نہ میری باتیں مجھ سے بس کرو، جو میری باتیں نہیں بنتی وہ نہ مجھ سے کرو۔ دیکھا کتنی بڑی بات ہے یہ بے ادب لوگ ہیں، اور بے ادب پتہ کیسے ہوئے؟ ہونا نہیں چاہتے، ہونا ادب والے چاہتے ہیں، اتنا اونچا ادب والے ہونے چاہتے ہیں کہ فرشتوں کے سردار سے بھی کوئی بڑی بات ہے نا اونچی، پتہ نہیں اللہ رحم کرے، صدر بننا چاہتا تھا وہ کہ صدر کی جگہ پر خود بیٹھنا چاہتا تھا، اس سے بھی اونچا اونچا مقام چاہتے ہیں، اور کس میں چاہتے ہیں؟ بے ادبی میں چاہتے ہیں، حکم نہیں جانتے ہیں کون حکم دیتا ہے، پھر پتہ ہوتا ہے ان کو حکم دینے والے سائیں جی ہیں، اس کا کوئی ادب نہیں ہے، آپ ہی آئے سائیں جی ساڈا، کوئی بات نہیں، سائیں جی ہیں جو آپ کو باادب بنائیں گے، سائیں جی ہیں جو آپ کو اپنا حکم ماننے والا ادب میں بنائیں گے، یہ امی ابا ہی ہیں جو یہ کر سکتے ہیں، اور دوسرا کوئی کر ہی نہیں سکتا، سائیں جی کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے اور اسے کون دے گا؟ میں نے ہی دینا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے اب مجھے کہہ رہا ہے وہ کہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے، ہے میرا دشمن، ہے شیطان، ہے لعنتی ہے، بے ادب ہے، لیکن کون اسے دے گا؟ دینے والے کو تو پتہ ہے نا میں ہی دے سکتا ہوں، جا تجھے دی رخصت، یہ ہیں وہ باتیں، اور کون دے گا؟ 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھو، ایک بے ادب نہ ہونا، اور ایک ان سے ان کی بات کرنا، ان سے ان کی بات کرنا، سن لو کون ہے؟ اللہ، اللہ تعالیٰ کا نبی، ان سے ان کی بات یہ بھی سمجھ لو نا، بعد میں بھی سمجھنے پڑیں گے باتیں، اللہ کو غیر اللہ نہ کہنا، یہ اللہ کی بات نہیں ہے، اللہ اللہ ہے، آپس میں باتیں جو کرنی ہے کر لو،
آپس میں بھی کر لو اللہ کی باتیں، اور اللہ کے ساتھ بھی کر لو آپس کی باتیں، کوئی منع نہیں۔ لیکن جب اللہ سے بات کرنی ہے، جب نبی رسول علیہ السلام سے بات کرنی ہے، جب سائیں جی کے ساتھ بات کرنی ہے، جب ماں باپ کے ساتھ بات کرنی ہے، ان کی بات ان سے کرنا، آپس کی باتیں نہ کرنا۔ وہ بھی وقت دیتے ہیں آپس کی باتیں کرنے کا، آپ بھی وقت لے سکتے ہو، کوئی منع نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ ہی پوری زندگی امی ابا گزارتے ہیں، آپس کی باتیں ہوتی ہیں، وقت دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ بھی لے سکتے ہو، امی جی میں نے گل تہاڈے نال کرنی ہے، یہ آپس کی بات ہو۔ اور جب ان سے بات کرنی ہے، ان کی بات کرنی ہے، اپنی نہیں بات کرنی۔ جیسے ہی اپنی کرو گے فارغ ہو جاؤ گے۔ اور جب میاں بیوی آپس کی باتیں کریں کوئی منع نہیں ہے، لیکن جب میاں نے بیوی اور بیوی نے میاں کے ساتھ بات کرنی ہے تو آپس کی بات نہیں کرنی، جو بات ہے وہی کرنی ہے۔ بیوی شوہر کے ساتھ کرے گی تو بیوی شوہر کی بات کرے گی اور کوئی نہیں کرے گی، اور شوہر جب بیوی کے ساتھ کرے گا تو بیوی کی بات کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا۔ یہ آپس کی بات ہے۔ کھلا تیرے منہ پر بے شرم، میاں بیوی مسلمان ہو کے، امی ابا مسلمان ہو کے، اولاد اس کی مسلمان ہو کے باتیں کر رہی ہے کافروں مشرکوں بے ادبوں کی۔ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، پھر بات کون سی کرنی ہے؟ بات ان کی کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ بات کا تو پہلے ہمیں پتہ ہے، ان کی بات کون سی ہے، بات کا تو ہمیں پہلے پتہ ہے۔ اب کیا ہے؟ ادب ہے۔ اب دیکھ لو، میں آج آپ کو بتاتا ہوں، اللہ پروردگار کو ماننا، یہ ہمیں پتہ ہے، آمنت باللہ ہمارا ایمان ہے، اور کیا ہے؟ یہ ہماری تعلیم ہے۔ یہ کس نے ہمارے ساتھ بات کی ہے؟ اللہ نے۔ ایمان بھی اللہ نے دیا ہے، تعلیم بھی اللہ نے دی ہے۔ اب ہمیں پتہ ہو گیا، تعلیم میں پتہ ہے کہ اللہ کو ماننا یہ حلال ہے، اور اللہ پروردگار کو نہ ماننا یہ کیا؟ حرام۔ حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے۔ کیسے واضح ہوا؟ اگر میں کل کو پوچھوں تو آپ نے بتانا ہے کہ سائیں یہ تعلیم میں واضح ہوا ہے، تزکیہ میں واضح ہوا ہے، ہمیں اللہ نے اپنی بات بتائی تھی، اللہ نے ہمیں اپنی بات بتائی تھی۔ اب میں جب اللہ سے بات کروں گا اللہ کی، تو کیا کروں گا؟ اللہ کی تعلیم جو بتائی ہے وہ کروں گا، جو تزکیہ بتایا ہے وہ کروں گا۔ وہاں جب وہ بتاتے ہیں تو حکم میں بتا رہے ہوتے ہیں آسان، وہ کھلا بھی رہے ہوتے ہیں، وہ پلا بھی رہے ہوتے ہیں، وہ بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے، آسان ہے۔ اور جب وہ کھلا نہ رہے ہوں، پلا نہ رہے ہوں، علم ان کے پاس PhD ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیں ملتا نہیں ہے، ملے گا نہیں، مشکل بہت ہوگی، اتنی مشکل ہوگی کہ وہ مشکل ہی رہے گی۔ اس لیے جب سائیں جی کہہ رہے ہیں پوچھو مجھ سے، سائیں جی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ، پوچھو سے مراد یہ ہے کہ نہیں اسے پتا تو پوچھ لے، بتاؤ سے مراد یہ ہے جو پتا ہو گیا ہے وہ یہ مجھے بتائے تو مجھے پتا ہو جائے اس کی تعلیم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ نہ پوچھو ماننا ہے، نہ بتاؤ ماننا ہے۔ ماننا بتا دو کیا ہے؟ دو ہی تو حرام ہے، ایک بے ادب حرام کا ارتکاب کرتا ہے، اور ایک حکم نہ ماننے والا ادب بے ادبی کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس کے پاس رہ کیا جاتا ہے؟ نہ فضل ہے اس کے پاس، اور نہ فضل رکھنے والا ہے۔ اس لیے حلال کیا؟ واضح، چھوڑ دو تو حرام واضح،
حلال کا نہیں ہمیں آج تک پتہ چلا؟ اللہ پروردگار پر ایمان تعلیم حلال ہے، نبی رسول علیہ السلام پر ایمان تعلیم حلال ہے، سائیں جی پر ایمان تعلیم حلال ہے، ماں باپ پر تعلیم اور ماں باپ حلال ہے۔ حلال سے مراد پتہ کیا ہے؟ اکرام ان کا، عزت ان کی، تکریم ان کی، یہ اللہ پاک نے ہم پر حلال کی ہے۔ ان کی نافرمانی، ان کی بے ادبی، یہ حرام ہے۔ جو چیز حلال ہے وہ تعلیم میں حلال ہے۔ اب جب وہ تعلیم میں حلال ہے، حکم میں حلال ہے، اب اس کا جس نے ترک کیا یہ حرام ہے، حرام واضح نہ ہو گیا؟ اب کوئی پوچھے سائیں جی کفر شرک کیا ہے؟ اب سائیں جی نبی رسول کا ادب کیا ہے؟ اب کوئی پوچھے سائیں جی کا ادب کیا ہے؟ امی ابے کا ادب کیا ہے؟ وہ بھائی جب حکم میں تعلیم دے دی ہے، پہلے حکم یہ تمہارے ماں باپ ہے، پھر اس کی تعلیم، پہلے حکم یہ اللہ، پھر اس کے بعد اس کی تعلیم، یہ نبی رسول، اس کے بعد اس کی تعلیم، پہلے ایمان دے دیا، اس کے بعد ایمان کی تعلیم دے دی ہے، انہوں نے کی تو کچھ نہ کی چل رہا ہے۔ اور جو سائیں جی آپ بتاتے ہیں وہ پھر پوچھتے ہیں، وہ تو بتانا نہیں چاہتے۔ آپ دیکھ لو کب سے آج نے یہ کہا ہوا ہے کہ آپ سے میں جو پوچھتا ہوں خدا را وہ بتایا کرو، اس میں آپ کی تعلیم کا میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو یہ تعلیم ابھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ وہ کوئی تعلیم چھوٹی نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ادب ہے، وہ نبی رسول علیہ السلام کا ادب ہے، وہ اللہ کے بندے کا ادب ہے، وہ ماں باپ کا ادب ہے، وہ تمہارا آنے والے دنوں میں ادب ہے، تمہارا اکرام ہے، وہ تمہاری عزت ہے، وہ اللہ کے ہاں تمہاری کامیابی ہے، نبی رسول کے ہاں تمہاری کامیابی ہے، سائیں جی ماں باپ کے ہاں تمہاری کامیابی ہے، اور تمہارا بھلا اولئک هم المفلحون ہے۔ لیکن نہیں، شیطان کیا چاہتا ہے؟ یہی تو چاہتا ہے جدھر میں جاؤں ادھر یہ سارے جائیں، بڑا وہ خوش ہونا چاہتا ہے، اور یہ خوشی کا اظہار بھی کر کے آیا کہ اللہ میں ان کو گمراہ کروں گا، جتھے میں جاواں گا اتھی انہاں نوں لے کے جاواں، ان دی وجہ تو میرے اتنا اونچا مقام چلا گیا۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ بغض تھا، عداوت تھی، رشک تھا، کہتا تھا یہ کیوں اللہ کا بندہ ہو جائے، تو ہی اللہ کا بندہ ہونا ہے، تیرا منہ ایسا، اس پر لعنت ہی لعنت پڑی ہے ہر ایک۔ اللہ کہتا ہے کون عباد اللہ ہے، ساری مخلوق میرے بندے ہو جا۔ آپ بھی چاہتے ہو کیا ہو جائیں؟ جیسے اللہ پروردگار کا اخلاق ہے، جیسے اللہ پروردگار کی صفات ہیں، تخلقوا باخلاق اللہ، ہم بھی ویسی ہو جائیں۔ اللہ نہیں ہونا چاہتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے، ہمارا بھی اخلاق ویسے ہو جائے۔ نبی رسول علیہ السلام نہیں ہونا چاہتے، جیسے سائیں جی کی تعلیم ہے، سائیں جی کا اخلاق ہے، محبت ہے۔ میں عاجز نہیں، جو اللہ کے بندے ان کی بات میں کیا ویسے ہم ہو جائیں۔ وہ نہیں ہونا چاہتے، وہ ہو ہی بھی نہیں سکتے ہم۔ اسی طرح امی جی کی طرح ہم بھی آگے امی جی ابا جی ہو جائیں، امی جی ابا جی کی طرح امی جی ابا جی ہو جائیں، یہ ہو سکتا کہ یہ اللہ کر کوئی باتیں اپنی لے کر بیٹھ جاتا ہے، مرتے دم تک اللہ کے ساتھ، اپنے نبی رسول کے ساتھ، اپنے سائیں جی کے ساتھ، اپنی امی ابے کے ساتھ اپنی باتیں کرتا رہتا۔ یہ تو دنیا میں ہر کوئی آیا ہے، کافر مشرک بھی یہی کرنے آیا، یہ نہیں ہے وہ بات۔ جب ادب میں کہا جاتا ہے، جب حکم میں کہا جاتا ہے، تو اللہ کی باتیں اللہ کے ساتھ کریں، تبھی ادب بحال رہے گا۔ نبی رسول علیہ السلام کی باتیں نبی رسول علیہ السلام سے کرو، تبھی ادب بحال رہے گا۔ سائیں جی کی باتیں سائیں جی کے ساتھ کرو، تبھی ادب بحال رہے گا۔ ماں باپ کی باتیں ماں باپ کے ساتھ کرو،
تب ہی ادب بحال رہے گا. یہ کیسی ہوں گی باتیں؟ یہ بھی تو یاد رکھا. میں پوچھتا ہوں بتانے کے بعد آپ بتاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نہ بتاؤ، مجھے تو پوری ہو گئی ہے. آئیے نے تو پوچھا تھا نہ بتاؤ. پھر آگے جب نہیں بتاؤ گے، ارتکاب نہ بتانے کا کرو گے، تو سائیں نے تو آپ کو بادب بنانے کے لیے یہ کیا اللہ تعالیٰ. آپ بے ادب ہو گئے تو یہ آپ بے ادب ہو گئے نا. سائیں نے تو آپ کو بے ادب نہیں کیا، سائیں جی تو پادم کر رہے ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ یہ سن لو، اس کو یاد رکھ. کبھی آج پوچھے تو کوئی بات نہیں، آج نے بتایا مجھے واپس بتا دینا کیا ہے جو. پھر اگر ادھر آپ میں پوچھوں اپنی بات تو آپ مجھے کسی کی بات بتانا شروع کر دیں، یہ جائز نہیں ہے. وہ تو اللہ کی بات ہے، پورا قرآن کی. وہ تو نبی رسول کی بات ہے، پورے قرآن کی تعلیم. میں نے آپ سے اپنی بات پوچھی ہے. اس طرح تو نہ کیا کرو. جو بات پوچھی جائے وہی جواب دینا چاہیے. یہ ایسے ہوگا کہ جو وہ حکم دے نا، اس حکم کو مانا، وہی ہو جائے گا جو وہ چاہتے. اس حکم کو مانا ہے. اس حکم کو ماننے کے لیے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ مجھے کس نے حکم دیا ہے. امی حکم دے تو امی کا حکم جان کر مانا کرو. سائیں جی حکم دیں تو سائیں جی کا حکم جان کر مانا کرو. اللہ کے نبی حکم دیں تو اللہ کے نبی کے حکم کو جان کر ان کا حکم مانا کرو. اللہ حکم دے تو اللہ کا حکم جان کر حکم مانا کرو. یہ ہے وہ پہلی بات. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہ ہے وہ پہلی. یہ ادب اگر بحال ہو گیا تو اس کے بعد امی جی حکم میں بتائے گی کہ بیٹا جی یہ کرنا یہ نہ کرنا، یہ حرام اور حلال کی تمیز ہو جائے گی. جو بات ہے کیا مطلب؟ کہیں نہیں جانا پڑے، کہیں نہیں جانا پڑے گا حلال حرام سیکھنے کے لیے. کوئی یونیورسٹی نہیں. ان سے بڑی یونیورسٹی کون ہو سکتی ہے؟ اللہ سے، اللہ کے نبی سے، سائیں جی سے، ماں باپ سے. اس سے بڑی تو نہیں یونیورسٹی تو ہی ہے. کوئی نہیں یونیورسٹی. ڈھونڈنے جاتا ہے تو جا، بے شک چلا جائے. پہلے کیا کرنا ہے؟ ان کا حکم ماننا. حکم میں یہ ادب دیتے، حکم میں یہ ادب دیتے. حکم نہیں مانو گے تو ادب اپنے آپ ہی چلا جائے گا. ادب نہیں لینے. جتنی باتیں آج بتا رہا آپ غور کر کے دیکھنا، پوری زندگی میں ساری چیزیں دیکھنا، اس پر فٹ آئیں گی. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا ولی بننا چاہے اور جو اللہ کی چاہت ہو کہ یہ میرا ولی بن جائے، پھر وہ بن بھی نہ سکے. کسی اللہ کے بندے کی صحبت میں جائے. مجھ جیسے اللہ کا ولی بنا رہتا، تم بھی اس کے ساتھ اللہ کی ولی ہو جاؤ. مکنا چیز کے ساتھ جب ہوا لگتا ہے، بار بار لگتا ہے، تو وہ بھی مکنا چیز ہے. پہلی بات حکم مان. پھر حکم میں وہ ہاں اور نہ بتائے گی. یہ کرو یہ کرو. بات قدم اللہ بتائے گا یہ کرو یہ نہ. لال حرام اللہ سے بنا. نبی رسول علیہ السلام بتائے گا میرا حکم مانو، یہ کرو یہ کرو. حکم میں کیا بتایا جائے گا؟ حلال حرام ہی تو بتایا جائے. پھر سائیں جی حکم کریں. حکم میں کیا بتایا جائے؟ حلال حرام سے بتایا. حکم کا نہ پتا ہو تو کیا حکم پوچھو، اجازت دو. اور اگر پتہ ہو کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، نہ کھڑا ہوا جا سکے، پھر اجازت دو. پھر وہ جیسے کہ ویسے کا. اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا ولی جو ہے وہ اللہ کا ولی بنا بنایا خراب ہو جائے. نہ حلال حرام بتانا ضروری ہے نا. حلال حرام بتانا ضروری ہے. اگر حکم حلال ہو گیا ہے تو حلال حرام کا پتہ ہے، اب حرام سے بچیں گے. اللہ اکبر. جو حکم ہو گیا اس میں جا کے نماز پڑھے، یہ حلال ہے.
دیکھیں گے کہ وہ تو حکم ہو گیا تھا، اب اس حکم پر عمل نہیں ہو سکتا. اس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا یہ فرض تھا، اب کھڑے ہو کے پڑھی نہیں جاتی، اب پھر کیا کریں گے؟ پھر جا کے حکم پوچھ لیں گے. قیامت تک حکم بھی قائم ہے اور قیامت تک حکم دینے والا بھی قائم ہے. اللہ کا بندہ حکم دے گا، کس میں دے گا؟ نبی رسول کی تعلیم سنت میں دے گا. قیامت تک اللہ کا بندہ موجود ہے، اس نے حکم جو دینا ہے وہ نبی رسول کی تعلیم میں دینا، وہ بھی قیامت تک سنت موجود ہے. امی ابا بھی موجود ہے، اولاد کو جو حکم دینا ہے حلال حرام کا، امی ابے نے جو اپنے متعلق، وہ بھی موجود ہے، اس نے حکم دینا ہے. نہیں حکم آیا، وہ حکم پہ عمل نہیں ہو سکتا، تو اور حکم دینا ہے تو اور حکم دے دو. حکم دینے والا موجود ہے، بعد وہ ہوتا ہے جو اپنا عمل نہیں کرتا ان کا حکم مان. پھر پتا ہو جائے گا کہ حکم کی بات جب میں ان سے پوچھتا ہوں، اور حکم کی بات میں دو ہی ہیں، ایک حلال پر عمل ہے اور ایک حرام پر جب عمل کرنا ہو، ناجائز پر عمل کرنا ہو تو ان سے پوچھ لیتے ہیں، اب وہ جائز جو کر دیتا ہے اس پر عمل ہو سکتا. اب حرام میں سے جو جائز کر دیا اتنا لقمہ کھایا جاتا. کون موجود ہے؟ حکم دینے والے موجود ہے. سن لو کون ہے وہ؟ اللہ ہے، اللہ کا نبی ہے، نبی رسول علیہ السلام کا نائب ہے، اور ماں باپ ہے ہر ایک. یہ چاروں موجود ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی رسول علیہ السلام کی آواز جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اور ہماری آواز جو ہے یہ عمل ہے. کیا کرنا؟ نبی رسول علیہ السلام کی آواز سے کبھی اپنی آواز اونچی نہ کرنا. یہ ہے وہ بات. یہ ہے دیکھو جی. اور آپس کی باتیں جب ان سے کرنے لگو تو ان کی بات کر لو. آپس کی باتیں جب ان کے ساتھ کرنے لگو تو آپس کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس میں نیا حکم آیا ہی کوئی نہیں. اللہ کے ساتھ بھی آپس کی باتیں ہم کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ بھی آپس کی باتیں کر سکتے ہیں، سائیں جی کے ساتھ بھی آپس کی باتیں کر سکتے ہیں. اگر وہ آپس کی باتیں کرنے کا وقت نہیں دیتے تو ان سے وقت لے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. امی ابا جی گھر میں بیٹھ کر آپس کی باتیں ساری کر رہے ہوتے، اور اگر نہیں وقت ان کو آپس کی بات کا ہوتا تو ان سے وقت لے لیتے. پہلے حکم، اس کے بعد حلال حرام واضح ہو گیا ہے. حکم ہوتا ہی اس کا، اس کے علاوہ حکم ہی کوئی نہیں ہوتا. حلال حرام واضح ہو گیا ہے، اب جب حلال پر عمل کرنا ہے تو ان کی بات ہے، اور جب حرام کو ترک کرنا ہے تو ان کی بات ہے. اب ان سے جب بات کرنی ہے کوئی بھی، دیکھ لو اجازت لینی ہوگی یا ان سے حکم لینا ہوگا کہ امی حضور آپ کا کیا حکم ہے، یہ میں نے کوئی کام کرنا ہے. اور پھر وہ اگر کام نہ ہو سکے تو پھر اجازت لینی ہوگی کہ یہ نہیں میں کر سکتا، تو اس کی اجازت اگر آپ دے دیں پھر وہ اجازت ہے. اس کے علاوہ کون سی ان کی بات؟ تعلیم سمجھ میں آ گئی ہے، حکم ان کا سمجھ میں آ گیا ہے، تعلیم جو دی ہے تو ٹھیک ہے فابیا، ورنہ پھر تعلیم سمجھ لو. بات ہو رہی ہے اس وقت کی، اس وقت سمجھ لو، حکم میں وہ سمجھا دیں گے کیونکہ وہ بات چل رہی ہے، حکم میں بتا دیں گے. اور اگر نشست بدل گئی پھر وہ بات کہاں چلی جائے گی؟ علم میں چلی جائے گی. علم تو ان میں ہے ہی ہے، وہ کب ملا؟ امی جی پی ایچ ڈی ہوتی ہے، اولاد ہونے والی پی ایچ ڈی ہو جاتی، اور نہیں بھائی پی ایچ ڈی
امی جی پی ایچ ڈی ہوتی ہے، اولاد ہونے والی پی ایچ ڈی ہو جاتی، اور نہیں بھائی پی ایچ ڈی نہیں ہوتی، وہ عمل کرے جو ماں باپ نے کیا، پھر اللہ چاہے گا اس کے عمل میں وہ رسائی ہوگی تو پی ایچ ڈی ہو جائے گی، ورنہ کوئی گا نہیں، کیا جکو آیا ہے اس لیے ہوتے تھا، اگر نہیں پی ایچ ڈی کیا ہو۔ اور اگر ماں باپ کا، سائیں جی کا، اللہ کے نبی کا، اللہ کا حکم نہ مانا کہ آگے واپس چلائے گی، وہ تیرا پتہ لگے گا۔ تو میں تجھے حلال حرام بتانا تھا، انہوں نے اپنی بات بتانی تھی، تو نے حکم ہی نہیں مانا، یا بڑے شیر بن دے رہے جو اللہ کا بڑا حکم مان رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا ہے، اللہ کا حکم مان رہے، شیطان کی پھر ہو گیا اور نہیں جی آدم علیہ السلام ہے یہ، اور نہیں آدم علیہ السلام اللہ کا حکم ہے، آدم نہیں اللہ کا حکم، حکم نہیں مانتے بے ادب ہوتے، بعد میں حکم مانا ہوتا تو اس پر عمل بھی کرتے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہاں مورچہ نہیں چھوڑنا، بے شک جنگ فتح ہو جائے یا ناکام ہے، نہیں مورچہ چھوڑ، اسے چاہیے تھا کہ مورچہ کا ساتھ برقرار، لیکن تعلیم ہو رہی تھی ان کی، ہماری تعلیم ہے نہیں، ادب نہیں ہے، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو کیوں ادھر ادھر ہو گئے؟ اجازت لی تھی مجھ سے ادھر ادھر ہونا ہے؟ نہیں، یہ بے ادبی ہے، ان کی بات اس لیے نہیں اب کہیں گے ہم نے کی ان کے ساتھ ہے، اور بھائی ان کے حکم میں ہم پر وہ حلال ہو جاتا ہے، اور اگر وہ حلال پر ہم عمل نہ کر سکیں پھر ان کی اجازت لینی، جدھر اجازت لینی ہے ادھر کوئی پتہ نہیں انہوں کتنے اجازت لینی، اور جدھر اجازت نہیں لینی ہے ادھر آ کے اجازت لے رہا ہے، بڑا بادب ہو رہا ہے۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، ویسے عام روٹین بتا رہا، جدھر کہا ہے یہ سارا قرآن مجید پڑھو، حدیثیں پڑھو، یہ کرو وہ کرو، ادھر کوئی پتہ نہیں ہے، اور جس نے خود ہی تعلیم دی ہوئی ہے اب وہ حکم کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تعلیم کے بارے میں پوچھ ہی نہیں رہا، انہوں آ کے سارا پڑھ پڑھ کے قرآن حدیثیں یہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ سائیں جی یہ ہے وہ بات، اور تمہارا سائیں جی کب تھا جب آپ کو تعلیم دے رہا تھا؟ وہ تو سائیں جی نہیں تھا، یہ وہ شاگرد ہیں جو استاد بنے ہوئے ہیں، ان کو کہہ دو تو کہتے نہیں سائیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے کب کہا ہے تم ہو، ہمیں پتہ ہے تم نہیں استاد ہو، بس یہ کہہ رہے ہیں کہ شاگردی کے قابل نہیں ہو، بھئی شاگرد ایسے نہیں کرتے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں سمجھے گا، جسے عاجز سمجھائے، جسے ماں باپ سمجھائیں، جسے اللہ نبی رسول سمجھائے، قسم خدا کی وہی سمجھ سکتا ہے، اور وہ بھی نہیں سمجھے گا کار گانے تھے کی کرے بند، وہ بھی نہیں سمجھے گا جو اپنے ان چار کا حکم نہیں مانے، باتوں میں بات اور ہوتی ہے، ان کی تعلیم میں بات اور ہوتی ہے، اس لیے ان سے جب بھی بات کرو نا ان کی بات کیا کرو، آپس کی باتیں کر لیا کرو، کوئی منع نہیں، سائن چپیڑ بابا مارنی آ جائے گی اگر شگیر نہیں مانے گا چپیڑ کس کے لگ جائے، یہ آپس کی باتوں سے ہوتا ہے، اگر سائیں جی اپنی بات ہی کرتا رہے، وہ سائیں جی کی بات ہی سنتا رہے، تو یہ طرح طرح کے جو اللہ پاک نے کھانے، طرح طرح کے مزے، طرح طرح کی رحمتیں، باتوں میں بھی بڑے مزے ہوتے، یہ کیسے پھر ملیں گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ پہلے ہی کہہ رہا ہے کوئی ایک ہی نہیں میری نعمت مان لو، آپس کے مزے کوئی ایک ہی مان لو، وہ بھی آج تک ہم سے نہیں مانا گیا، اتنے سارے کیسے پھر مانتے؟ اس لیے آپس کی باتیں منع نہیں ہیں، لیکن جب سائیں جی سے بات کرو، سائیں جی سے صرف، امی ابا سے صرف، نبی رسول سے صرف، اللہ سے صرف، تو ان کی بات کرو، پھر آپس کی باتیں نہیں چلیں گی، باقی بھی انشاءاللہ ہوتا رہے گا، جزاکم اللہ واسن۔ پہلا ادب جو ہے وہ ان کا حکم ماننا ہے، پہلا ادب، یہی وہ پہلا ادب ہے جو اللہ پاک شیطان کو بتاتا ہے، یہی وہ پہلا ادب ہے جو نبی رسول علیہ السلام جہاد کرنے والوں کو بتاتے،
یہی وہ پہلا ادب ہے جو سائیں جی بتاتے ہیں کہ قیامت تک ہے. یہی وہ پہلا ادب ہے جو ماں باپ بتاتے ہیں جو قیامت تک ہے. پہلا حکم جب ان کا کوئی مان لیتا ہے اسے حلال واضح ہو جاتا ہے، اور حلال واضح سے اسے حرام کا پتہ ہو جاتا ہے. ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ حکم ہے. اللہ کا حکم اللہ کا ہے، نبی رسول کا حکم نبی رسول کا ہے، استاد کا حکم استاد کا ہے، ماں باپ کا حکم ماں باپ کا ہے. بعد وہ ہے جو ان کے حکم مانتا ہے. وہ ماں توفیقی الا باللہ. جزاکم اللہ.